حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى باب میں امام بخاری زمین یہ 7 طبقات پر مشتمل ہے. اس سلسلے میں آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کو ذکر کریں گے. سب سے پہلے اپنی عادت کے مطابق چند آیات، کہیں پر مکمل آیت اور کہیں پر آیت کے بعض اجزاء جس کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے سبع عظیم سے ہے اسے بیان کر رہے ہیں. زمین کو اللہ رب العزت نے 7 بنایا. اس سلسلے میں لوگوں نے خاص طور پر ہمارے زمانے میں مختلف قسم کی توجیحات کرنے کی کوشش کی. بعض حضرات نے کہا کہ سبع ارضین سے مراد سبع اقالیم ہے، یعنی 7 اقالیم، بر اعظم جس کو کہتے ہیں، کہ کسی زمانے میں بر اعظم کہا جاتا تھا. ایک تو ایشیا یہ سب سے بڑا بر اعظم، اس کے بعد افریقہ دوسرا بر اعظم، پھر اس کے بعد دنیا میں دریافت ہوا امریکہ، تو تیسرا اور چوتھا بر اعظم امریکہ کی صورت میں جنوب امریکہ اور شمال امریکہ کے نام سے، 5واں بر اعظم آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، اور اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے چھوٹی چیزوں کو بھی انہوں نے بر اعظم میں تقسیم کر کر کھینچ تان کر 7 بر اعظم اور اقالیم قرار دینے کی کوشش کی. لیکن اس کو قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس لیے کہ یہ پورا ارض واحدہ ایک ہی زمین ہے. اسے 7 اقالیم کو 7 اراضی کہنا یہ کسی صورت میں بھی حقیقت اور مجاز اور اصول عربیہ اور اصول شرعیہ کے اعتبار سے درست نہیں. دوسرا ایک طبقہ، اس نے جب 7 ستارے دریافت ہوئے تو ان 7 ستاروں کو سبع ارضین سے تعبیر کر دیا کہ جیسے زمین ایک سیارہ ہے، اسی طریقے سے سورج، چاند، مریخ، عطارد، زحل، حبل، کہا کہ یہ جو 7 ہے یہ 7 مل کر کیا ہو گئے 7 زمین. یہ بھی سراسر بے بنیاد اور غلط. کتاب و سنت میں جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کریمہ جس کو امام بخاری یہاں پر بطور مستدل کے پیش کر رہے ہیں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان اور اسی کے مثل زمین بنائی. تو اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ اس بات کو عبارت النص کے ذریعے سے بیان کیا گیا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. قرآن کریم کی یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ زمین یہ آسمان کی طرح 7 ہے. اب یہ 7 زمینیں ہیں، تو ان 7 زمینوں کا کیا مطلب؟ تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر مشہور ہے. اس اثر میں یہ کہا گیا کہ 7 زمینیں ہیں جیسے 7 آسمان ہیں، اور ہر زمین کے لیے ایک آسمان ہے، اور ہر ایک کے اوپر انسان کی طرح مخلوق ہے. جیسے ہماری زمین پر آدم اور ذریت آدم اور انبیاء کی بعثت ہوتی ہے، ایسے ہی ان زمینوں پر بھی ہوتی ہے. اس اثر کو حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں ذکر کیا. البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی، امام ابن کثیر، امام ابن القیم اور دیگر تمام کے تمام محققین نے اس اثر کے سلسلے میں کہا انہو موضوع،
کہ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ اس کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب ہر زمین پر آدم بھی ہے تو ہر زمین پر اس زمین کی طرح محمد بھی ہوں گے، تو ایسے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محققین کہتے ہیں کہ اثر ابن عباس موضوع، کہ ابن عباس کا یہ اثر موضوع ہے، لہذا اس بنا پر خواہ مخواہ اس پر بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آسمان اور زمین یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہونے میں صرف فرق اتنا ہے کہ السماء منفصلۃ والارض متصلۃ، کہ آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان، جیسا کہ امام مسلم وغیرہ نے جس روایت کو متعدد صحابہ سے ذکر کیا اس میں مذکور ہے، لیکن زمین یہ اس کے 7 حصے ہیں اور وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ لہذا اس بنا پر ایسا ہی کہیں گے کہ زمین کے 7 طبقات ہیں اور وہ متصلتن ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک اعجاز علمی یہاں پر اور اعجاز عربیت اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ ارض جو ہے اس کی جمع عربی زبان میں 3 طرح سے آتی ہے، یا تو اس کی جمع اراضی آتی ہے، یا اس کی جمع ارضون آتی ہے، یا اس کی جمع حالت نصب اور جر میں ارضین آتی ہے۔ مگر فصحاء اور بلغاء عرب اور شعراء عرب ان جمعوں کو استعمال نہیں کرتے اور اسے مناسب نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم نے اسی لیے یہاں پر آسمان کے لیے 7 سماوات جمع لایا، مگر اس کے بعد ایسی تعبیر استعمال کی کہ ان ایسی جمعوں کو جو غیر مشہور اور غیر مستعمل عند الفصحاء والبلغاء ہے اسے استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تو قرآن نے کیا تعبیر استعمال کی، خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ بات بھی بن گئی اور غیر فصیح جمع کو استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی اور معنی پر کسی قسم کا کوئی اثر بھی وارد ہوا نہیں۔ قرآن نے من بیانیہ کو ذکر کر دیا، اس کے بعد ارض کو واحد لایا اور اخیر میں مثلہن کہہ کر 7 سماوات کی طرف زمین کو کیا کر دیا، لوٹا دیا۔ تو اس طریقے سے بات بھی بن گئی اور کسی قسم کی فصاحت اور بلاغت کے اصول سے اترنے کی بھی کوئی ضرورت پیش آئی نہیں۔ بہرحال اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، امام راضی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اصل میں قرآن نے یہ اسلوب اس لیے بھی اختیار کیا کہ قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خلق 7 سماوات منفصلہ، کہ 7 سماوات کو منفصلہ بنایا اللہ نے، اور ارض بھی 7 ہے مگر وہ متصلہ ہے۔ اگر 7 سماوات کی طرح قرآن یہ کہتا اللہ الذی خلق 7 سماوات و7 ارضین، تو اس صورت میں اس کا بھی منفصلہ ہونا کیا ہوتا، لازم آتا۔ لیکن مثلہن کہنے سے یہ باتیں ہوئی کہ عدد میں تو وہ ایک ہے مگر حیت اور کیفیت میں دونوں کا ایک ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور اس کے بعد والسقف المرفوع، سورہ طور کی آیت نمبر 5۔ کیا مطلب کہ قرآن کریم نے قسم کھائی والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع، تو اللہ نے قسم کھائی اور بلند کیے ہوئے آسمان کی قسم۔ تو فرماتے ہیں کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ اور اس آیت کریمہ کو یہاں پر امام صاحب نے کیوں ذکر کیا، اس لیے کہ اس کا ارض سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ارض ہے اور ارض کے لیے اس
میں انسانوں کی ضرورتیں اسی وقت پوری ہو سکتی تھی جبکہ اس کے لیے چھت ہوتا. اس لیے کہ گھر ہے اور گھر کا چھت نہیں ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا دونوں کیا ہو جاتا؟ برابر. تو ضروریات انسانی کے پورا کرنے کے لیے فرش کے ساتھ عرش اور سما کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی انتظام کیا تاکہ انسان اپنی تمام ضرورتوں کو اس سے کیا کر سکے؟ پورا کر سکے. کَوَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور بلند کیا ہوا چھت. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس کو اس لیے بھی امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا کہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو بنایا اور زمین کو بنانے کے بعد سقف کو بلند کر دیا. اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ زمین وجود میں آئی اور اس کے بعد سقف کو کیا دیا گیا؟ وجود دیا گیا. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ السماء، السقف المرفوع سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ اس سے مراد آسمان ہے. السقف سے مراد سقف اپنے معنی حقیقی میں نہیں بلکہ سقف یہاں پر کیا ہے؟ اپنے معنی مجازی میں ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے کہ السقف السماء. سم کہا سورہ نازعات کی آیت ہے. سورہ نازعات کا وہ انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها. تو قرآن کی اس آیت کریمہ میں رفع سمكها فسواها کہ اللہ رب العزت نے رفع سمكها فسواها کہ آسمان کو بلند کیا، فسواها اور پھر اسے کیا کر دیا؟ ہموار کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کہ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے آسمان بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. کہا کیسے دلیل ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا کیا تم زیادہ خلقت میں مضبوط ہو یا پھر وہ ذات جس نے آسمان کو بنایا؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کہ وہ ذات جس نے آسمان کو بنایا، اتنا بڑا آسمان اور جس کو نہ تو کوئی ستون ہے اور نہ کوئی بم ہے اور نہ کوئی کالم ہے، کوئی چیز نہیں، اور وہ کیا ہے؟ کھڑا ہے. تو فرما رہے ہیں اور اس کے باوجود نہ زمین پر اس کا کوئی اثر ہے، ورنہ انسان کی اپنی عقلی اور انجینئرنگ کے اصول کے اعتبار سے اس کو کہاں پر آ جانا چاہیے تھا؟ زمین پر آ جانا. اب وہ زمین پر آ جاتا تو ظاہر سی بات ہے زمین بھی باقی رہتی ہی نہیں، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے، ایسے ہی صرف اللہ کے حکم سے کھڑا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان کا بلند ہو کر ہموار ہو کر اس کا اپنی جگہ پر ٹھہرنا یہ زمین کے رہنے والوں کے لیے ضروری تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی کیا کیا؟ انتظام کیا. آگے بیان کر رہے ہیں اس کی تفسیر. سم کہا کا مطلب کیا ہے؟ بناءہا کہ اللہ نے اسے کیا کیا؟ بنایا اور اسے بنا کر اسے آسمان کو معلق کر دیا. نہ اوپر سے اسے پکڑنے والا کوئی ہے اور نہ نیچے سے کسی چیز کو اس کو سہارا دیا گیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں سورہ زاریات کی آیت والحبک والسماء ذات الحبک. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرما ہے استواؤها وحسنها والسماء ذات الحبک کہ اور آسمان کو بنایا راستوں والا. الحبک اس کے معنی کیا ہے؟ راستہ. عام طور پر زمین پر جو راستے ہوتے ہیں اس کے لیے شارع، طریق وغیرہ بیان کیا جاتا ہے، اور ایسا راستہ جو محسوس نہ ہو مگر اس کا ہونا ضروری. تو چونکہ آسمان سے انسانوں کے لیے امور تکوینیہ اور مخلوق کے لیے امور تکوینیہ کو لے کر حضرات ملائکہ کا ورود اور نزول ہوتا رہتا ہے، اس نے بیان کیا والسماء ذات الحبک کہ آسمان کو ایسا بنایا کہ وہاں سے اگر فرشتے زمین پر آتے ہیں تو گویا کہ ان کے لیے یہاں پر آنا کوئی دشوار امر ہے نہیں. ایسا نہیں کہ وہ ایسا پیک ہے کہ کوئی اس میں سے نیچے آ سکتا نہیں ہے. تو فرما رہے اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استواؤها وحسنها کہ ایک تو آسمان کو بنایا، ایسا بنایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کنیکشن کو باقی رکھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو ایسا بنایا کہ اس کا حسن بھی متاثر ہوا نہیں اور اسے زینت بھی عطا فرمائی. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں سورہ انشقاق میں ہے اذنت لربها وحقت. اذنت لربها وحقت. تو فرماتے ہیں کہ اذنت کا معنی کیا ہے؟ کہ سمعت واطاعت. اذا السماء شقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا
وحقت، تو قرآن کریم میں بیان کیا اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے پروردگار کے حکم کی تابعداری کرے گا، وحقت، اور اس کے لیے حق ہے کہ وہ اس کی تابعداری کرے، اس کے لیے حق، اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق کے حکم کی کیا کرے، تابعداری کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں قرآن نے کیا بیان کیا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ بنا ہوا ہے اب ہمیشہ رہے گا۔ کہا نا اذا السماء انشقت، جب قیامت کا قریب کا زمانہ آئے گا تو اللہ حکم دے گا آسمان کو پھٹ جانے کا، تو آسمان پھٹ جائے گا، اور جب آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ زمین پر بھی زندگی باقی رہے گی نہیں۔ لہذا جو فلاسفہ اور خلاسفہ اور سائنسداں اس بات کے قائل ہے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہے، وہ بھی ہمیشہ سے ہے، کوئی ہمیشہ سے ہے نہیں اللہ کے علاوہ، اور کوئی ہمیشہ تک رہنے والا ہے نہیں، تو فرما رہے ہیں کہ اس سے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَأَلْقَتْ أَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتَى، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فلسفے سے بھی کیا تھی، مناسبت تھی، ایسی چھوٹی چھوٹی جملے چھوڑ کر انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کے جتنے بھی نظریات ہو سکتے سب کی کیا کر دیتے ہیں آپ، تردید کرتے ہیں، موہوب من اللہ شخصیت ہے۔ تو فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ أَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتَى، انسان ایسا سمجھتا ہے کہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد زمین میں گئے تو ہمیشہ مرے ہی رہیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے نہیں۔ کہا یہ خام خیالی چھوڑ دینا۔ کہا کیوں؟ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، کہا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، کہ زمین نکال کر پھینک دے گی جو کچھ اپنے اندر میں ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور کیا ہو جائے گی، وہ خالی ہو جائے گی، کوئی چیز اس میں باقی رہے گی نہیں۔ کیا مطلب کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، کہ جب دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین کے سارے مردے زندہ ہو کر اللہ رب العزت کے یوم الحساب کے لیے میدان حشر کی طرف کیا پڑیں گے، دوڑ پڑیں گے۔ تو فرمایا کہ انسان یہ بھی نہ سمجھے، جو یہ سمجھتا ہے کہ آسمان اور زمین ہمیشہ رہیں گے وہ بھی غلطی پر ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے اور حساب نہیں ہوں گے وہ بھی غلطی پر ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق چونکہ ارض سے استقا، وہ القت اخرجت ما فیہا من الموتى، اپنے اندر سے جو کچھ مردہ ہے اسے نکال دیں گے، وتخلت عنہم، یعنی ان سے وہ خالی ہو جائے گا، طحاہا دحاہا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والشمس وضحاہا، اور سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو اس کے بعد آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور اس دن کی قسم جو روشن ہو کر آتا ہے، اس کے بعد واللیل اذا یغشاہا، اور اس رات کی قسم جو چھا جاتی ہے، جب وہ چھا جاتی ہے یعنی تاریکی چھا جاتی ہے، اور اس کے بعد والسماء وما بناہا، اور آسمان اور اس کو بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاہا، اور زمین کو بنانا، اور قسم اس ذات کی جس نے زمین کو بنایا، اور اس کے بعد کیا کہا کہ طحاہا ای دحاہا، اور اس کو بچھا دیا، اسے مسطح کیا کر دیا، بنا دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس زمین کو بنانے والے نے باقاعدہ انسان کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اسے پھیلایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر اس وقت کعبۃ اللہ المشرف واقع ہے وہاں سے زمین کی مٹی کو پھیلانا شروع کیا، اور جب وہاں سے پھیلانے لگے وہ پھیلتی چلی گئی، اور جب پھیلا دیا گیا تو وہاں پر اونچا حصہ باقی رہ گیا، اسی کو کہتے ہیں الکعبۃ، اور چونکہ کعبہ اسی پر تعمیر کیا گیا اسی وجہ سے مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ کو کعبہ بھی کیا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں دہا، وہاں سے پھیلانا شروع کیا، جب زمین پھیل گئی تو چونکہ پانی تھا پہلے وجود میں آ چکا تھا، تو پانی بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس پانی نے انسان کے لیے اس زمین کو اسٹیبل نہیں تھی، وہ کیا مطلب بیلنس نہیں رہا، پانی اسے کیا کر رہا تھا، ہلا رہا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا میں سب سے طاقتور ترین چیز اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے، الماء،
وہ کیا ہے؟ پانی. کل سائنس ایک تحقیق پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں بتایا کہ پانی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک مخصوص اسپیڈ تک اگر پانی کو اسپیڈ دے دی جاوے تو وہ لوہے کو بھی کاٹ دیتا ہے. کس کو کاٹ دیتا ہے؟ وہ لوہے کو. مخصوص اسپیڈ کے ساتھ اگر اس کو فورس کے ساتھ اسے کسی چیز پر ڈالا جاوے تو لوہے کو بھی کاٹ کر کیا کر دیتا ہے؟ وہ پھینک دیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ سب بگ بانگ نے ٹھیک بانگ کے ذریعے سے سب کیا ہو گیا ہے یہ سب خود بخود کہا کہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں طحاہا، اس نے زمین کو پھیلا. یہ ہمیشہ سے ہے نہیں، یہ خود بخود کچھ بنا نہیں ہے، اللہ نے اس کو پھیلایا ہے. کیا اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ نازعات کی آیت کریمہ بیان کر رہے ہیں بالساہرہ. سورہ نازعات کی آیت نمبر 14. اس آیت کریمہ میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ترجفها الرادفة قلوب يومئذ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإذا هم بالساهرة. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. کیا مطلب اس کا؟ وَجْهُ الْأَرْضِ كَانَ فِيهَا الْحَيْوَانُ نَوْمُهُمْ وَسَهْرُهُمْ. کہ قرآن کہتا ہے کہ ساہرہ کا، ساہرہ کے کیا معنی؟ کہا کہ ساہرہ کے معنی ہے جاگنے والا، وہ چیز جو جاگنے والی ہے. ایک ہوتا ہے سحر اور ایک ہوتا ہے سحر، دونوں میں فرق ہے. صبح یعنی رات کے آخری وقت کو سحر کہا جاتا ہے، اور سحرہ کے معنی ابھی زبان کے اندر میں آتے ہیں جاگنے کے. تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں کیا معنی ہے؟ تو فرماتے ہیں وجہ الارض، کہ اس سے مراد زمین کا اوپری حصہ. اس سے مراد کیا ہے؟ زمین کا اوپری حصہ. امام بخاری فرماتے ہیں کان فیہا الحیوان، کہ اس میں کیا ہے؟ حیوان ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت نے اسے ایسا بنایا کہ اس پر حیوان عافیت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. اب انسان کو عافیت سے زندگی گزارنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، نومہم وسحرہم، سونے کی بھی اور جاگنے کی بھی. صرف سوتا رہے گا تو کیسے کام چلے گا؟ کما من الطلاب کثیرون ینامون نوامون دائمون، ہمیشہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ سوتے رہتے ہیں. تو صرف سونے سے کام چلے گا؟ صرف جاگتے رہیں گے تو بھی کام چلے گا نہیں، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے لوہے کا نہیں بنایا ہے. انسان کو اللہ نے مٹی، ہوا، آگ اور اس سے بنایا ہے، لہذا اسے کمزور بنایا. جان بوجھ کر اللہ نے اس کو کمزور بنایا، اس لیے کہ اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ بناتا تو یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. حضرت کہتے کہ اب منچو ڈنگرے نیست، میرے جیسا اور دوسرا کوئی ہے نہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کو کمزوری بناؤ. امام ماوردی نے اپنی کتاب ادب الدنیا والدین میں لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ انسان دوسرے تمام مخلوق کے مقابلے میں ہے تو چھوٹا، لیکن تابع سب کو کر لیتا ہے. اگر اللہ انسان کو بھی ہاتھی کی طرح ڈیلول دیتا اور شیر کی طرح طاقت دے دیتا، جناتوں کی طرح اللہ رب العزت اس کو بہت سارے ملکے عطا کر دیتا، تو کہا کہ یہ انسان جناتوں سے زیادہ فساد مچاتا. اس لیے اللہ نے کہا اس کو شارٹ رکھو، مختصر پر اثر بناؤ اس کو. تو اس لیے اللہ نے اس کو کیا بنایا ہے؟ مختصر پر اثر، کہ یہ ہے مختصر مگر ہے بڑا اثر انداز. ہے تو ہاتھی سے بہت چھوٹا، لیکن ہاتھی کو بھی اپنے تابع کر لیتا ہے. شیر سے بھی وہ طاقتور کم ہے مگر اسے بھی کیا کر لیتا ہے؟ اپنے تابع کر لیتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ، تو یہ تو اس لیے اللہ نے اس کو اس میں رکھا ہے کہ اگر ساری چیزیں اسے دے دی جاتی تو وہ کبر اور فخر میں کیا ہو جاتا؟ مبتلا ہو جاتا. اس لیے کہا کہ حضرت کو مختصر، اس کو شارٹ اینڈ سویٹ بناؤ. کیسے بناؤ اس کو؟ شارٹ اینڈ سویٹ. تو انسان کیسا ہے؟ شارٹ اینڈ سویٹ. تو کیا بنتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ بہرحال امام بخاری چھوٹے چھوٹے جملے لے کر آئے، لیکن بہت ساری حقیقتوں کی طرف کیا کر دیا؟ اشارہ کر دیا. فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا وَعَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَأَحْسَنَ الْجَزَاءِ فِي الدَّارَيْنِ. اللہ پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے.
وبه قال حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه وعنهم أجمعين وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم طيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. امام بخاری اپنے استاد علی ابن عبداللہ المدینی سے، علی سے مراد یہاں پر علی ابن عبداللہ المدینی سے روایت بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں حدثنا ابن علیہ، ابن علیہ سے مراد اسماعیل ابن ابراہیم، ان کی والدہ کا نام ابن علیہ تھا. اس سے پہلے تفصیل سے کلام ہوا ہے کہ ان کو ابن علیہ کہتے تھے تو بہت چڑ جاتے تھے، ناراض ہوتے تھے، تو جس سے چڑتے تھے اسی سے کیا ہو گئے، وہ مشہور ہو گئے. عن علی ابن المبارکی، وہ بیان کرتے ہیں علی ابن المبارک سے قال حدثنا یحیی ابن ابی کثیر، وہ یحیی ابن ابی کثیر الطائی سے، اور وہ محمد ابن ابراہیم ابن الحارث التیمی المدنی سے، عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن، اور وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف، ابو سلمہ عوف عبد الرحمن بن عوف سے وہ بیان کرتے ہیں، عوف ابن عبد الرحمن سے وہ بیان کرتے ہیں. وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ، کہا کہ ابو سلمہ اور ان کے کچھ لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا تھا. فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، تو ابو سلمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے. فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ، اور ان کو اپنا قصہ بیان کیا کہ میری زمین ہے اور میری اس زمین پر اس طریقے سے کچھ لوگوں کے ساتھ میرا جھگڑا چل رہا ہے. فقالت، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا یا ابا سلمہ، اے ابو سلمہ، اجتنب الارض، کہ زمین کے اس مسئلے میں ایک کام کرو، تم کنارہ کش ہو جاؤ، زمین کے معاملے میں کنارہ کشی اختیار کر لو. وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے، چھوڑ دو اس کو. کہا کیوں؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من ظلم قید شبر من الارض، کہ اگر کسی نے زمین میں ایک بالشت کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم کیا، یعنی کسی کی زمین کو ناجائز طریقے سے لے لیا، طوقہ من 7 ارضین، تو اسے 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں کیا کر دیا جائے گا؟ قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا. تو بہرحال حدیث کا تعلق زمین پر ناجائز قبضہ کرنے سے، لیکن اس میں من 7 ارضین، امام بخاری فقہ البخاری فی تراجمہ کے تحت 7 ارضین ان کو ملا. لہذا اس بنا پر کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ 7 زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے فی طبقات 7، کہ زمینوں کو 7 طبقات میں کیا کیا ہے؟ بنایا ہے. تو اسی کو یہاں پر مستدل کے طور پر پیش کیا کہ اس روایت سے اگرچہ وہ ایک تنازع کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے کہ جس میں 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، حضرت ابو سلمہ اور ان کے ساتھ کچھ ساتھیوں کے درمیان، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ بھائی زمین جائے تو جائے، لیکن قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنا کر اگر تیرے گلے میں ڈالا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے تو اسے کیسے اٹھا سکے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بیچارہ مختصر سا انسان اور 7 زمینیں 7 طبقات کے ساتھ اگر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو اسی کو تو عذاب کہتے ہیں. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عذاب کہا جاتا ہے. اس میں 2 قسم سے باتیں بیان کی جاتی ہے. ایک تو بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوگا، البتہ انسان چونکہ زمینوں پر ہتھیانے اور اس کو قبضہ کرنے کے سلسلے میں بیماری میں مبتلا ہونے والا تھا انسانی معاشرہ،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید شدید کے طور پر اسے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے. لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو اسے حقیقت پر محمول کیا جائے گا. ہاں بخواہ اس کو مجاز کی طرف لے جانا یہ درست ہے جب تک کہ کوئی قرینہ یا دلیل موجود نہ ہو، اور یہاں پر کوئی قرینہ اور دلیل ہے نہیں کہ جس سے اس کو مجاز کی طرف لے جایا جائے. لہذا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے انسان کے گلے میں اس کو کیسے پہنایا جا سکتا ہے؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کوئی چیز بھاری نہیں ہے. اللہ رب العزت جب عذاب دینے پر آئے گا تو اس طرح سے بھی اللہ عذاب دے دے گا. لہذا اس لیے اس حدیث میں 7 اراضین یہ امام صاحب کا مستدل ہے کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمینوں کو اللہ نے 7 بنایا ہے. اور جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ واقعتاً زمین یہ 7 طبقات میں ہے. زمین کتنے طبقات میں ہے؟ جس کے کافی حصے تک یہ لوگ کیا ہو چکے ہیں؟ پہنچ چکے ہیں. جیسے سمندر کی گہرائی کا علم نہیں ہو پاتا ہے کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ زمین اس سطح سے لے کر سمندر کی گہرائی تک کے کتنا حصہ ہوتا ہے اور کتنے لاکھ کلومیٹر بنتا ہے. بیچ میں سائنسدانوں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں انہوں نے باقاعدہ بتلایا تھا کہ اتنا کلومیٹر کئی لاکھ کلومیٹر یہ سمندر کی گہرائی کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہر تھوڑے سے وقفے کے بعد پانی کے اندر میں کس قسم کی تبدیلی واقع ہوتی ہے اور آکسیجن کس قسم سے کیا ہوتا ہے؟ تبدیل ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچے تک پہنچنے تک کے 7 طرح سے اس میں تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ واقع ہوتی ہے. تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے جو 7 اراضین بیان کیا گیا ہے اسی کی طرف پتا کہ پہلی زمین کا جب حصہ ختم ہوتا ہو تو وہاں پر اس کی کیفیت پانی کی کچھ اور ہو، پھر جب دوسرا طبقہ شروع ہو تو کیفیت کچھ اور ہو، پھر تیسرا طبقہ جب شروع ہو تو اس کی کیفیت کچھ اور ہو. اس طریقے سے بہرحال سائنس تسلیم کرے یا نہ کرے، حقیقت یہ ہے کہ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ نے زمین کو 7 طبقات میں کیا ہے؟ بنایا.